حضرت آیت اللہ بنی فضل جو ہے وہ لکھتے ہیں اس واقعے کو، تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایران سے ملک بدر کیا گیا اور آپ عراق چلے گئے، نجف اشرف میں آپ نے قیام کیا، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے مجتہد تھے جنہوں نے وظائف کی تقسیمی میں اس تبعیض کو ختم کیا حوزہ علمیہ نجف اشرف سے۔ وہاں رواج یہ ہوا کرتا تھا کہ جو مجتہد اصفہان سے تعلق رکھتا ہے وہ اصفہان کے طلاب کو وظیفہ دینے میں ترجیح دیتا ہے، اور اس کے وظیفے کی مقدار بھی اصفہان والوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے، تبریز والوں کے لیے، کاشان والوں کے لیے، کم والوں کے لیے اس کا وظیفہ کم ہوتا ہے۔ یا وسیع پیمانے پر اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی ایرانی ہے تو اس کو شہریہ زیادہ دیا جائے گا بنسبت اس کے کہ کوئی پاکستانی ہے یا کوئی افغانستان سے تعلق رکھتا ہے یا لبنان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نجف میں تشریف لے کر گئے اور اس صورتحال کو دیکھا تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ صورتحال مناسب نہیں ہے، ایک مقدار کو معین کیا جائے اور ہر ملک سے تعلق رکھنے والے، ہر زبان سے تعلق رکھنے والے، ہر مزاج سے تعلق رکھنے والے شخص کو ایک ہی رواتب تقسیم کیے جائیں اور ایک ہی مقدار میں ان کو وظیفہ معین کیا جائے اور دیا جائے، کسی قسم کی تبعیض اور کسی قسم کی پارٹی بازی سے کام نہ لیا جائے۔ تو آیت اللہ بنی فضل لکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک طالب علم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں مسلسل گستاخی کیا کرتا تھا، یعنی جہاں کہیں بھی وہ امام خمینی کو دیکھتا آپ کے اوپر تمسخر کرتا، آپ کو تنگ کرتا، آپ کی توہین کرتا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا، اس کا یہ وتیرہ بن چکا تھا۔ تو ایسے میں وہ شخص جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وظیفے کو تقسیم کیا کرتا تھا، جو رواتب کی تقسیمی کا منتظم تھا، اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے خود سے اجتہاد کیا کہ ایک ایسا شخص جو گستاخ ہے، اس کی گستاخی کو روکنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اس کے رواتب کو قطع کر دیا جائے اور اس کا وظیفہ منقطع کر کے اسے سبق سکھایا جائے تاکہ یہ آئندہ حضرت آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اس کا رواتب کو اور اس کے شہریے کو منقطع کر دیا۔ اس طالب علم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ایک خط تحریر کیا اور اس منقسم کی شکایت کی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس خط کو پڑھا تو شدید ناراض ہوئے۔ اگلے دن جب وہ منقسم آتا ہے دفتر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو آپ اس کو اچھی طرح سے برخورد نہیں کرتے، یعنی جب وہ سلام کرتا ہے تو آپ سلام کا ایک مختصر سا جواب دیتے ہیں اور مزید اس سے کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ چند دن تک اس سے روابط کو منقطع کرتے ہیں۔ وہ شخص محسوس کر لیتا ہے کہ آیت اللہ مجھ سے ناراض ہیں، بالآخر ہمت کرتا ہے اور امام خمینی سے سوال کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے برخورد کے جو طریقہ کار ہے، جو آپ کا میل جول ہے مجھ سے، وہ مختلف ہو چکا ہے چند دنوں سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس طالب علم کا وظیفہ منقطع کیوں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم نے اس گستاخ طالب علم کا وظیفہ قطع کر دیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجتہاد کیا، میں نے یہ سمجھا کہ وہ شخص آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اس کو سبق سکھانے کا بہتر راستہ یہی ہے کہ اس کا شہریہ قطع کر دیا جائے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شدید ناراض ہوتے ہیں اور اس کو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہماری تعریف کرنا وظیفے کی تقسیمی کے لیے معیار ہے؟ یعنی اگر کوئی میری تعریف کرے گا تو اسے زیادہ دیا جائے گا اور اگر کوئی میری برائی کرے گا تو اسے کم دیا جائے گا؟ یہ کیا یہ معیار ہے کوئی ہماری تقسیمی کے لیے؟ کوئی قاعدہ ایسا مقرر کیا ہے؟ بالفرض اگر قاعدہ بھی مقرر کیا ہو تم نے تو اس کے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے؟ گستاخی تو اس شخص نے کی ہے،
یہ جو وظیفہ لے کر جائے گا تو یہ وظیفہ صرف اپنی ذات کے لیے تو استعمال نہیں کرے گا، اس نے اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے خانوادہ ہے، تو تمام افراد اس وظیفے کے انقطاع سے متاثر ہوں گے، اور یہ کام تمہارا بالکل درست نہیں ہے۔ لہٰذا فوراً جاؤ اور اس کے گھر جا کر اس سے معذرت کرو اور اسے باقاعدگی کے ساتھ وظیفہ ادا کرو۔